نمبر 1، ننگے ہو کر ہم بستری کرنا۔ دوستو، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں، کیونکہ ننگی ہو کر مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، دوران ہم بستری باتیں کرنا۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران زیادہ باتیں بالکل نہ کریں، کیونکہ اس سے اولاد گونگے اور بہرے پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 3، احتلام کے بعد غسل کرنا۔ دوستو، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو وہ غسل کیے بغیر اپنی بیوی سے مجامت یعنی مباشرت نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کے بعد پیشاب کرنا۔ ہم بستری سے فروغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 5، بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا آداب یہ ہے کہ وہ بیوی کے شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 6، ہم بستری کے لیے بہترین وقت۔ بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، منہ قبلے کی طرف ہونا۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، ہم بستری کے بعد شرمگاہ کو دھونا۔ بیوی سے مجامت اور قربت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مباشرت کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 9، مرد کا باہر فارغ ہونا۔ بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند جماع کے بعد باہر نازل نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 10، ہم بستری کا صحیح طریقہ۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا درست جگہ عورت کا آگے کا راستہ ہے۔ میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں، شریعت میں جائز ہے۔